میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خوش نصیب درود پڑھتا ہے، ایک درود کے بدلے میں اسے 10 رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک ایسی قرآن پاک کی صورت جسے قرآن کی زینت کہا جاتا ہے، قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، ایسی مبارک صورت جس میں رب کائنات نے بار بار اپنی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سورہ رحمان کو قرآن کی زینت کیوں کہا گیا؟ سورہ رحمان کا شان نزول کیا ہے؟ سورہ رحمان میں وہ آیات جو جنت اور دوزخ کے بیان پر مشتمل ہیں، انشاءاللہ الکریم ہم انہیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہے، اور قرآن کی زینت سورہ رحمان۔ قرآن کی زینت سورہ رحمان، قرآن کی دلہن سورہ رحمان کیوں کہا گیا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس صورت میں اللہ پاک کی ذات و صفات کا ذکر ہے، اور ذات و صفات پر اعتقاد ایمان کی زینت ہے، اس لیے سورہ رحمان کو قرآن کی زینت کہا گیا۔ سورہ رحمان میں جنت کی حوروں کا تذکرہ ہے، حوروں کے حسن و جمال کا بیان ہے، حوروں کے زیورات کا بیان ہے، اور یہ چیزیں ہیں جنت کی زینت۔ اس لیے جس صورت میں جنت کی زینت کا بیان کیا گیا اس صورت کو قرآن کی زینت کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں 31 ٹائم 31 دفعہ رب رحمان نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس سے اس صورت کی زینت اور بھی زیادہ ہو گئی، اس لیے بھی سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے قرآن کی زینت۔ اور جو خوش نصیب سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ حدیث، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی جو آپ پر نازل کیا گیا میرے سامنے اس کی تلاوت کرے۔ اللہ کے حبیب حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سامنے سورہ رحمان پڑھی، عرض کی دوبارہ پڑھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے پر 3 مرتبہ سورہ رحمان تلاوت فرمائی۔ ہمیں تو اگر کوئی کہنا کہ بھی ذرا دوبارہ کہیے گا آپ نے کیا کہا، کہنا توجہ سنتا نہیں ہے، ہم یوں ہو جاتے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تواضع دیکھیے، ایک آیت نہیں، چند آیتیں نہیں، پوری سورہ رحمان
اس شخص کے کہنے پر آپ 3 مرتبہ تلاوت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تلاوت ہو چکی، عرض کی خدا کی قسم یہ سورت بہت خوبصورت ہے، اس میں تو بہت مٹھاس ہے. اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے، اوپر والا حصہ پھلدار ہے. یہ کسی انسان کا کلام نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، بے شک آپ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں. سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ سورت اس شخص کو 3 مرتبہ سنائی، اور صحابہ کرام کو بھی سنائی، اور جنات کو بھی سنائی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں رسول الثقلین، رسول الثقلین یعنی جن و انسان کے رسول. مسلم شریف کی حدیث پاک ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنات کے بھی رسول ہیں. تو آپ نے جنات کو بھی سورہ رحمان سنائی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے، ان کے سامنے سورہ رحمان شروع سے آخر تک تلاوت فرمائی. صحابہ یہ سورت سن کر خاموش رہے. ارشاد فرمایا میں نے سورہ رحمان جنات کو سنائی تو انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا. جب میں یہ تلاوت کرتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات کہتے تھے یا رب ہم تیری کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. شان نزول اس سورہ مبارکہ کا کیا ہے؟ مکے والوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان سکھاتا تھا، یعنی ان پر قرآن نازل نہیں ہوتا، یہ اپنی طرف سے کوئی ان کو سکھاتا ہے، بس یہ بتا دیتے ہیں استغفر اللہ. تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان نازل کی اور ارشاد فرمایا کہ رحمان نے قرآن اپنے حبیب کو سکھایا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. سبحان اللہ. کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ انہیں ڈائریکٹ بلا واسطہ ان کے رب نے سکھایا. سورہ رحمان کے اندر جنت کا بھی تذکرہ ہے، سورہ رحمان میں جہنم کا بھی تذکرہ ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا بھی کچھ تذکرہ ہے، مجرم کیسے جہنم میں ڈالے جائیں گے اس کا بھی تذکرہ ہے. اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، عبرت لینے کی اور اپنے کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نری. قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا، جگہ جگہ سے چر جائے گا، اور اس کا کلر جو ہے گلاب کے پھول کی طرح ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا، ریڈ ہو جائے گا جیسے رنگی ہوئی کھال ہوتی. اللہ اکبر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے قریب سے گزرے. وہ نوجوان یہ آیت تلاوت کر رہا تھا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی یہ آیت کی تلاوت سن کر ٹھہر گئے اور دیکھا کہ وہ نوجوان خوف سے کپا رہا ہے، ڈر رہا ہے اللہ سے، اور اس قدر رونے لگا کہ رونے کی وجہ سے اس کی آواز بند ہو گئی. وہ روتا جاتا اور کہتا جاتا اس دن میری خرابی ہوگی جس دن آسمان پھٹ جائے گا، اس دن میری خرابی ہوگی جس دن آسمان پھٹ جائے گا، اس دن میری خرابی ہوگی جس دن آسمان پھٹ جائے گا.
رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تیرے رونے کی وجہ سے فرشتے بھی روئے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن اللہ ہمیں پڑھنا نصیب فرمائے، روزانہ پڑھنا نصیب فرمائے، درست پڑھنا نصیب فرمائے، اور توجہ کے ساتھ پڑھنا نصیب فرمائے، تفکر کے ساتھ پڑھنا نصیب فرمائے، قیامت کی ہولناکیوں کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو سمجھیں۔ اللہ والے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ پڑھتے سنتے تو روتے تھے، حالانکہ ان کے دن رات نیکیوں میں بسر ہوتے تھے، ہمارے دن رات گناہوں میں بسر ہوتے ہیں، دن رات غفلت میں بسر ہوتے ہیں، دن رات دنیا کے دھندے، اور جو وقت بچا اس میں سوشل میڈیا ہمارا کان پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کے اندر ہم لگے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ والے نیکیاں کرتے تھے اور پھر تلاوت کرتے تو آخرت کو یاد کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت قائم ہوگی، آسمان پھٹ جائے گا، اور پھر اگلی آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ تو اس دن کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی، لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، آپ بھی میں بھی، سب نیک بد اول آخر سب اٹھائے جائیں گے، آسمان پھٹے گا، فرشتے مجرموں سے پوچھیں گے نہیں تمہاری دنیا میں کرتوت کیا تھے، تمہارے اعمال کیا تھے، تمہارے عقیدے کیا تھے، تمہارے دن رات کیسے بسر ہوتے تھے، بلکہ فرشتے ان کی صورتیں دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ دنیا میں ان کے اعمال کیا تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب حساب اس کے بعد ہوگا، ابھی پہچان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام۔ مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو مجرم پہچانے گئے، منہ کالے، آنکھیں نیلی، حساب ہوا، جہنم کے خازن پکڑیں گے، پاؤں پیٹھ کے پیچھے سے لا کر پیشانیوں سے ملا دیں گے، توبہ استغفر اللہ، پھر انہیں چہروں کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ دنیا میں بہت ڈاکٹر اور حکیم ایسے ہوتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کر بیماری پہچان لیتے ہیں۔ قیامت کے روز انسان کا ایمان یا کفر چہرے سے پہچانا جائے گا، نمازوں کی پابندی یا غفلت چہروں سے پہچانی جائے گی، زکوٰۃ کی ادائیگی یا عدم ادائیگی چہروں سے پہچانی جائے گی، نظروں کی حیا یا بے حیائی چہروں سے پہچانی جائے گی، زبان کا صحیح استعمال یا غلط استعمال چہروں سے پہچانا جائے گا، دل کی کیفیات اچھی یا بری، دل کے اندر اچھے عقیدے بھی ہوتے ہیں، برے عقیدے بھی ہوتے ہیں، دل کے اندر ہی تکبر ہوتا ہے، دل کے اندر ہی عاجزی ہوتی ہے، دل کے اندر حسد ہوتا ہے، دل کے اندر خیر خواہی ہوتی ہے، دل کے اندر بغض و نفرت اور محبت دل کے اندر ہی تو ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے دل نہیں دیکھ سکتے، ایک جنرل بات کی جا رہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تو ہمارے دلوں کے اندر جو کیفیات ہیں، جو جذبات ہیں، یہ سب کچھ ظاہر ہوگا، اور مجرم قیامت کے روز اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ اللہ کی پناہ۔ فرما بردار، نافرمان، غافل، سست، نمازی، بے نمازی وغیرہ وغیرہ، اور جن سے اللہ پاک ناراض ہوگا انہیں جہنم میں بہت ذلت اور رسوائی کے ساتھ ڈال دیا جائے گا۔ آیت نمبر 43 اور 44 سنیے۔ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن
یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے تھے. جہنمی جہنم اور انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے. قیامت کے روز جہنم کو ظاہر کیا جائے گا تو جہنم کے خازن کافروں سے کہیں گے یہ جہنم جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے. اللہ اکبر. اب جہنمی جہنم میں کھولتے پانی میں چکر لگائیں گے. کیسے لگائیں گے؟ اللہ کی پناہ. جب وہ جہنم کی آگ سے جل بھن جائیں گے، فریاد کریں گے، تو انہیں اس جگہ لے جایا جائے گا جہاں کھولتا ہوا، ابلتا ہوا شدید گرم پانی کا چشمہ ہے. ان مجرموں کو، نافرمانوں کو، جن سے اللہ پاک ناراض ہوگا، جلتا اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اب عذاب پر وہ فریاد کریں گے تو ان کو دوسرا عذاب ہوگا. اور ایک صورت یہ بیان کی گئی جہنمیوں پر بھوک کا عذاب مسلط کیا جائے گا. بھوک میں کیسی تکلیف ہوتی، جب بھوک لگی اور کھانا نہ ملے تو اندازہ ہو جاتا ہے نا. اور مسلسل پورا دن نہ ملے تو کیا حال ہو، اگلے دن بھی نہ ملے تو کیا حال ہو. اللہ کی پناہ. تو جہنمیوں پر بھوک مسلط کی جائے گی. کھانے کے لیے چیخیں گے تو توڑ کھلایا جائے گا. جہنم کا کانٹے دار کھانا، وہ کانٹے حلق میں چبھ جائیں گے. اب شور مچائیں گے تو انہیں کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے پانی کے چشمے کی طرف لے جایا جائے گا. پانی اپنے چہرے کے قریب کریں گے تو چہرے کا گوشت گل کر اس میں گر پڑے گا. اللہ کی پناہ. اللہ کی پناہ. پھر جب وہ کھولتا ہوا پانی پیئیں گے، میں نہیں پیتا بھائی، دنیا میں کہتے ہیں بھی مجھے پسند نہیں ہے، اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، یہ تو گرم ہے، یہ تو ٹھنڈا ہے، میں نہیں پیتا. وہ وہاں تو سزان پلایا جائے گا نا. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے میں نہیں پیتا. وہاں تو عذاب کے فرشتے زبردستی بالجبر پلائیں گے اور پینا پڑے گا. جب پیئیں گے تو وہ پانی پیٹ میں پہنچ کے جوش مارے گا، پیٹ میں موجود ہر چیز نکال دے گا. اللہ کی پناہ. اللہ کی پناہ. پھر بھوک مسلط ہوگی اور پھر جہنم کے ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں چکر لگائیں. یعنی جہنمیوں کو ہر وقت ایسی تکلیف ہوگی جیسے مرتے ہوئے انسان کو ہوتی، مگر مریں گے نہیں. مر جائیں تو راحت پائیں، مریں گے نہیں، موت نہیں آئے گی. اللہ کی پناہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے اپنی امان عطا فرمائے، پناہ عطا فرمائے. آئیے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. الہی جہنم سے آزاد کر دے، الہی جہنم سے آزاد کر دے. میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. جو اللہ کا خوف رکھے گا، اللہ سے ڈرے گا، گناہوں کو چھوڑے گا، فرائض کو پورا کرے گا، اس کے لیے آخرت میں 2 جنتیں ہیں. اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے. بہت ہی اعلیٰ نعمت ہے اللہ کا خوف، جس کو نصیب ہو جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے
دور کے ایک نوجوان کا واقعہ سنیے. بہت متقی، نیک، پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا. اتنا عبادت گزار کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کی عبادت پر تعجب کرتے تھے کہ نوجوانی میں اتنی عبادت کرتا ہی. وہ نوجوان عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے گھر جاتا تھا. راستے میں ایک خوبرو عورت اسے بلاتی اور چھیڑتی، یہ توجہ نہ دیتا اور نگاہیں نیچی کی گزر جاتا. ایک دن شیطان نے ورغلایا، اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس عورت کی طرف بڑھا. دروازے پر پہنچا تو اسے قرآن پاک یاد آ گیا. تو قرآن پاک یاد ہوگا تو توجہ لے گا، یاد ہی نہیں کریں گے، اس کے مفاہیم ہی نہیں ہم غور کریں گے تو کیسے خوف خدا پیدا ہوگا، اور کیسے ہمیں گناہ کرتے وقت یاد آئے گی کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ پاک نے قرآن میں یہ فرمایا، اللہ پاک نے اس بارے میں یہ فرمایا. قرآن پاک کی ایک آیت یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ آیت یاد آتے ہی اللہ کے خوف نے غلبہ کیا، یہاں تک کہ وہ عبادت گزار نوجوان بے ہوش ہو کر زمین پر آ گیا. کافی دیر تک بوڑھا باپ گھر میں منتظر انتظار کرتا ہے. تلاشتا ہوا وہاں پہنچا، لوگوں سے اٹھوایا، گھر میں لایا. جب بچے کو ہوش آیا تو باپ نے پوچھا، بیٹا کیا معاملہ تھا، مجھے سچ سچ بتاؤ. تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا. اور جب اس آیت مبارک پر پہنچا کہ مجھے اس عورت نے یوں بلایا اور میں برائی کے ارادے سے جانے لگا، تو اور جیسے دروازے پر پہنچا تو مجھے یہ آیت یاد آ گئی. پھر خوف خدا نے غلبہ کیا، زوردار چیخ ماری اور اس نوجوان کا دم نکل گیا. اللہ اکبر. راتوں رات اس کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور دفن کر دیا گیا. صبح جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ بتایا گیا تو آپ تعزیت کے لیے اس نوجوان کے بوڑھے باپ کے پاس تشریف لائے. فرمایا آپ نے رات کو اطلاع نہیں کی، میں اس کے جنازے میں شرکت کرتا. عرض کی امیر المؤمنین رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو بے آرام کرنا مناسب نہ سمجھا. فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قبر پر پہنچے اور آپ نے سورہ رحمان کی یہی آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جیسے آپ نے تلاوت کی تو قبر سے اس نوجوان کی آواز آنے لگی، یا امیر المؤمنین بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے. جب خوف خدا کے سبب اس کا دم نکل گیا، انتقال ہو گیا، اور اللہ پاک نے کیسا انعام فرمایا کہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائی، اور کیسی کرامت عطا فرمائی کہ وہ مرنے کے بعد بھی بات کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو 2 جنتیں، ایک جنت اللہ سے ڈرنے کا صلہ، ایک جنت نفسانی بری خواہشات ترک کرنے کا صلہ، ایک جنت عقیدے کی درستی کی بنا پر، اور ایک جنت نیک اعمال کا صلہ، ایک جنت فرما برداری کا صلہ، ایک جنت گناہ چھوڑنے کا صلہ، ایک جنت ثواب کے طور پر، اور ایک جنت اللہ پاک کے فضل کے طور پر. مختلف تفاسیر اس آیت کی بیان کی گئی. اللہ اکبر. تو جو رب کائنات سے ڈرے گا اس کے لیے 2 جنتیں. سبحان اللہ. اور وہ جنتیں کیسی ہیں، ان جنتوں کی شان کیسی ہے، سبحان اللہ. سنیے، ذواتا افنان، شاخوں والی ہیں. وہ تو 2 جنتیں ملیں گی، وہ کیسی ہوں گی؟ شاخوں والی.
پھلوں سے لدی ہوئی شاخیں ہیں، اور ہر شاخ میں طرح طرح کے پھل فروٹ ہوں گے. فیہما عینان تجریان، ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں. جنت میں صاف اور میٹھے پانی کے دو چشمے بہ رہے ہیں، تسنیم اور سلسبیل. اللہ اکبر. ایسا پانی کا چشمہ جو کبھی خراب نہ ہو. جنت کی کوئی نعمت خراب نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے لا زوال نعمتیں ہیں میرے مالک کی طرف سے جنتیوں کے لیے، اس کے فرما بردار بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. جنت میں ایماندار جائیں گے، کافر نہیں جائیں گے. ایسی پاکیزہ شراب کا چشمہ جو پینے والوں کو لذت دیتا ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کو دو جنتیں عطا فرمائی جائیں گی. ان جنتوں کی شان کیا ہوں گی مزید بیان ہوتا ہے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں. بعض پھل وہ ہوں گے جو دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے، اور بعض پھل وہ ہوں گے جو نہ کبھی دیکھے نہ سنے. اور یہ بھی کہا گیا دنیا میں دیکھیں فریش فروٹ بھی ہوتے ہیں اور ڈرائی فروٹ بھی ہوتے ہیں. سردیوں میں تو ڈرائی فروٹ کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے نا. تو جنت کے اندر اللہ پاک اپنے بندوں کی ضیافت فرمائے گا. فریش فروٹ بھی ہوں گے، ڈرائی فروٹ بھی ہوں گے. اللہ. اور یہ بھی کہا گیا بعض پھل میٹھے ہوتے ہیں، بعض ترش ہوتے ہیں. جیسے موسمی کا ٹیسٹ اور میٹھا ہوتا ہے نا، اور جو کنو ہے اس میں تھوڑی سی ترشی ہوتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے دو جنتیں ہیں، اور ان دو جنتوں میں کیا کیا نعمتیں ہیں سورہ رحمان میں رب کائنات بیان فرما رہا. مزید ارشاد ہوتا ہے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. جنتی ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہیں، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. جنتی جنت میں راحت کے ساتھ بچھونوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. بہت ہی خوبصورت اور قیمتی اور ریشمی وہ بچھونے ہوں گے، وہ بستر ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو دو جنتیں دی جائیں گی، اس کے پھل جھکے ہوئے. آج دنیا میں پھل تو اتنا اونچا پھل ہے بھی کیسے توڑیں بھائی، وہاں جھکے ہوئے ہوں گے. اور اللہ کے پیارے چاہیں تو کھڑے ہو کر پھل لے لیں، چاہے تو بیٹھے بیٹھے پھل حاصل کر لیں. سبحان اللہ. ان دو جنتوں میں اللہ پاک اپنے ایمان والے اور فرما بردار بندوں کو جنتی حوریں عطا فرمائے گا. ان حوروں کی شان کیا ہوگی؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ان جنتوں میں وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، جنہیں ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی آدمی نے چھوا نہ کسی جن. اللہ. جنتی حور جو ہے وہ جنتی مرد سے اپنے شوہر سے کہے گی مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی نہیں لگتی. اس خدا کی حمد ہے جس نے تمہیں میرا شوہر بنایا، مجھے تمہاری بیوی بنایا. اور وہ کیسی ہوں گی؟ سبحان اللہ. کسی شخص نے، کسی انسان نے یا جن نے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا. اللہ اکبر. اب دیکھیں
کہ جنتی حور کی صفت رب کائنات نے بیان کی، ان کی شرم و حیا کا بیان کیا کہ وہ اپنے شوہر کے سوا کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی. مرد بدنگاہی کرتے، عورتیں بھی بدنگاہیاں کر رہی ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو جنت میں بھی پردہ ہوگا، یاد رکھیے، جنت میں بھی پردہ ہوگا. حوریں بے پردہ نہیں گھومتی پھریں گی، خیموں میں رہیں گی. اور جنت میں سارے نیک لوگ ہوں گے، سارے متقی ہوں گے، اللہ کے پیارے ہوں گے. مگر اس کے باوجود جنت میں پردہ ہے. تو آج کل وہ جو ان پڑھ اور جاہل اور دین سے دور، وہ کہتے وہ جی ہمارے والد صاحب کی طرح ہیں، آپ سے کیا پردہ ہے، آپ تو امام صاحب ہیں، آپ سے کیا پردہ ہے، تو پیر صاحب سے کیا پردہ ہے. تو سارے وہ جنتی لوگ نیک لوگ تو ہوں گے، تو ان سے پردہ، حور کا پردہ. تو یہاں پردے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر استغفر اللہ، کیا کیا گل کھلتے ہیں اور کیا کیا فساد ہوتے ہیں اور کیا کیا گندے کام ہوتے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. ان جنتی حوروں کی اور صفت اللہ پاک بیان فرماتا ہے، كأنهن الياقوت والمرجان، گویا وہ لعل اور مرجان موتی ہیں، صفائی میں، اور ان کے رنگ اتنے خوبصورت، اتنے اچھے ہوں گے جیسے وہ لعل اور مونگے ہیں. اللہ اکبر. اس کی مثال دی گئی، شیشے کی سراہی ہو، اس کے اندر اگر سرخ شربت ہو تو سراہی کے باہر سے نظر آتا ہے. تو جنتی حور جو ہیں وہ جو لباس پہنیں گی اس کے باوجود اس کی پنڈلی کا مغز جو ہے 70 جوڑوں کے نیچے سے بھی نظر آئے گا. جنتی حوروں کے اوصاف بیان ہوئے اور جنتوں کی شان بیان ہوئی. یہ کس کے لیے ہے؟ ارشاد ہوتا ہے، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو جو قیامت کے دن اللہ پاک کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے دنیا میں اچھے عمل کیے، رب تبارک و تعالی کی فرما برداری کی، تو آخرت میں اللہ پاک اس کے ساتھ احسان فرمائے گا. اور کیا احسان فرمائے گا؟ جن جنتوں کی یہ شانیں اور صاف بیان ہوئے، ایسی جنت انہیں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں نعمتوں بھری جنت عطا فرمائے، اور وہ جہنم جس میں اس کا عذاب ہے اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے. تو جنت میں لے جانے والے اعمال کی بجاوری کرنی چاہیے، اور ان اعمال میں خوف خدا بھی ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اور ان جنتوں کی شانیں بیان ہو رہی ہیں کہ بادشاہوں کی طرح رہو گے. اب یہاں کوئی 50-60 ہزار 70 ہزار 1 لاکھ کی جاب ملتی ہے تو انسان وہ گدھے کی طرح کام کرتا ہے، بڑی مشقت کرتا ہے، لاکھ روپے لینا ہے. اور جنت کی ہمیشہ کی بادشاہت کے لیے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے. ارے ہمیشہ کی بادشاہت ملے گی، بندہ نادان روزے کیوں نہیں رکھتا، نماز کیوں نہیں پڑھتا، اللہ پاک نے استطاعت دی حج کی سعادت کیوں نہیں حاصل کرتا، اللہ پاک نے ماں باپ کی نعمت دی کیوں نہیں ادب کرتا، کیوں نہیں احترام کرتا، کیوں نہیں ان پر مال خرچ کرتا، کیوں نہیں ان کو محبت بھری نظر سے دیکھ کر مقبول حج کا ثواب کماتا. اللہ پاک نے اولاد دی ہے، اس اولاد کو دین سکھا کر، اللہ رسول کی فرما برداری کر کے کیوں نہیں جنت کی تیاری کرتے. اللہ تبارک و تعالی نے
کتنی نعمتیں دی، شکر گزاری کرنی چاہیے نا، یا نافرمانی کرنی چاہیے؟ ان نعمتوں کی شکر گزاری کر کے رب کو راضی کر کے جنت کی تیاری کرنا۔ الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں۔ آمین آمین۔ اللہ پاک نصیب فرمائے، اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے اور داخل جنت فرمائے۔ وہ قرآن پاک کاش ہم پڑھیں اور ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو اس کے مزے ہی کچھ اور۔ اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور قرآن سے مسلمان کو محبت ہوتی ہے، اور محبت کے بعد پھر ادب ہوتا ہے، ادب کے بعد آگے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ادب تو ہو گیا، ابھی تلاوت بھی تو کرنا، اب تلاوت تو وہ بھی درست کرنی، اور تلاوت کی درستی کے ساتھ ساتھ اس میں تفکر بھی کرنا ہے، غور بھی کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، رب کائنات نے فرمایا۔ وہ بندے کو پتہ ہی نہیں کہ رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ایمان والوں کو کیا فرمایا جا رہا ہے، کہیں کچھ حکم ہے، کہیں کچھ حکم ہے، کہیں کچھ حکم ہے، تو اس کو سمجھ کے پڑھ۔ اور قرآن پاک بلا شبہ بے سمجھے پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو تو زیارت کریں تو ثواب ملے گا، اس کا ادب کریں ثواب ملے گا، باوضو اس کو ٹچ کریں ثواب ملے گا، گھر میں رکھیں گے برکتیں حاصل ہوں گی، اور پڑھ کر عمل کریں گے پھر تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رب تبارک و تعالی کی خواب میں زیارت کی، عرض کی یا اللہ تیرا خاص قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اے احمد میرا کلام۔ عرض کی یا اللہ سمجھ کر یا بے سمجھے؟ ارشاد ہوا سمجھ کر یا بے سمجھے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی قرآن کی تعلیمات کو عام کر رہی، قرآن پاک چھاپ کر، قرآن پاک کی تفاسیر لکھ کر اور چھاپ کر، تفسیر صراط الجنان 10 جلدوں میں پورا قرآن پاک، ہر جلد میں 3 پارے، اور سبحان اللہ فیضان کنز الایمان، فیضان خزائن العرفان، فیضان نور العرفان اس صراط الجنان کے اندر موجود ہے۔ بہت آسان اردو ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی تعلیمات قرآنی کو عام کر رہی ہے۔ اس کا ایک ذریعہ جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ذریعے سے جو ایپس جاری کی جا رہی ہیں، ایپ جاری کرنا بھی ایک ذریعہ ہے قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کا۔ صراط الجنان جو ایپ ہے اپنے موبائل میں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، 10 لاکھ سے زیادہ افراد اس کو ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں۔ آپ نے نہیں کیا، آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر، اور اتنے زبردست فیچر ہیں، آپ اس میں سرچنگ کر سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت میں کوئی ایک لفظ لکھیں، پورے قرآن میں وہ لفظ جہاں جہاں ہیں سارے آپ کے پاس سامنے وہ لسٹ آ جائے گی۔ آپ ترجمے میں سرچنگ کرنا چاہیں تو ترجمہ سرچ ہو کے سامنے آ جائے گا، آپ تفسیر میں سرچنگ کرنا چاہیں پوری تفسیر کہاں کہاں ہوا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ آپ اس کو بک مارک کر سکتے ہیں، اس بک مارک کو، اس آیت، اس کے ترجمے تفسیر کو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کی فیملی کا کوئی گروپ ہے واٹس ایپ پر، یا دوستوں کا گروپ ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا شیئر کرتے ہیں بھئی، استغفر اللہ، الٹی سیدھی باتیں۔ تو قرآن پاک کی آیت آپ شیئر کر دیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ صراط الجنان میں سے، ماشاءاللہ زبردست ترکیب ہوگی۔ اس کے اندر فہرست ہے، پوری صورتوں کے ساتھ فہرست دی ہوئی ہے کہ اس کے اندر مضامین کیا ہیں، آپ اس کو چیک کر کے اس کو سلیکٹ کریں، وہ مضمون جو ہے اس تک آپ پہنچ جائیں گے۔ پھر اس کے اندر صرف آپ قرآن پاک اس ایپ کے ذریعے پڑھنا چاہیں تو اس کی سہولت بھی موجود ہے۔ اچھا آپ
پڑھنا نہیں چاہتے ابھی، وہ طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، موقع ایسا نہیں ہے، سفر ہے اور سڑک ہموار نہیں ہے تو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے نا، تو آپ سن سکتے ہیں، یہ آپشن بھی موجود ہے۔ قرآن پاک کی آیت سنیں، قرآن پاک کی تلاوت سنیں، اس کا ترجمہ و تفسیر بھی آپ وہ ہیڈ فون لگا کر، ایئر فون لگا کر آپ سنتے رہیں سفر کے اندر۔ اللہ پاک نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں عاشق قرآن بنا دے۔ الہی ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، الہی ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، الہی شوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں